یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مرسلات کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 24 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ موجودہ دور میں جب لوگ قیامت کو بھول چکے ہیں اور دنیاوی زندگی میں مگن ہو گئے ہیں، سورہ مرسلات کی آیت نمبر 1 تا 24 میں قیامت کے احوال کیسے بیان کیے گئے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ انسان کو اللہ کی دی ہوئی نشانیاں دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سورہ مرسلات کی ابتدائی آیات میں یہ بات کیسے واضح کی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے چلتی ہوئی ہواؤں کی جو دل کو خوش کرنے والیاں ہیں، پھر جھونکا دینے والی زور سے، پھر ابھارنے والیوں کی جو اٹھا کر، پھر پھاڑنے والوں کی بانٹ کر، پھر فرشتوں کی جو اتار کر لائیں وحی، الزام اتارنے کو یا ڈر سنانے کے لیے۔ بے شک جو تم سے وعدہ ہوا ہے وہ ضرور ہوگا۔ پھر جب تارے مٹائے جائیں گے اور جب آسمان میں جھروکے پڑ جائیں گے اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے گا، کس دن کے لیے ان چیزوں میں دیر ہے، اس فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ خرابی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے نہیں مار کھپایا اولین کو، پھر ان کے پیچھے بھیجتے ہیں پچھلوں کو؟ ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو ایک بے قدر پانی سے، پھر رکھا اس کو ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں ایک مقررہ وقت تک، پھر ہم اس کو پورا کر سکے؟ سو کیا خوب ہم قدرت والے ہیں۔ خرابی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ مرسلات کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ مرسلات مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے ایک غار میں تھے۔ اچانک سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے جاتے تھے اور میں آپ کے مبارک منہ سے اس کو سنتا یاد کرتا جاتا تھا۔
آپ کا دہن مبارک اس صورت کی تلاوت اور حلاوت سے رطب اور شاداب ہو رہا تھا۔ اچانک ایک سانپ نے ہم پر حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ہم اس کی طرف جھپٹے لیکن وہ نکل بھاگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے وہ بھی تمہارے شر سے محفوظ ہو گیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر قیامت کے یقینی طور پر آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ موجودہ دور میں جب لوگ قیامت کو بھول چکے ہیں اور دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، سورہ مرسلات کی یہ آیات 1 تا 24 میں قیامت کے احوال کیسے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مرسلات کی آیات 1 تا 24 میں قیامت کے دن کی شدت اور خوف کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مختلف قسم کی ہواؤں اور فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے قیامت کے واقعے کی اہمیت اور شدت کو واضح کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ دن ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ آج کے دور میں جب لوگ قیامت اور آخرت کی حقیقت کو بھلا کر دنیاوی خواہشات میں گم ہو چکے ہیں، یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ قیامت کا دن یقینی ہے اور اس دن ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ اس دن ظالموں اور نافرمانوں کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو ہمیں آیات مبارکہ ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں زندگی کو آخرت کی تیاری میں گزارنے کا سبق دیتی ہے، اور سورہ مرسلات کی آیات بھی اسی مقصد کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ قیامت کے دن کی شدت کو یاد کر کے انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ دوسرا سوال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیاں دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سورہ مرسلات کی ابتدائی آیات میں یہ بات کیسے واضح کی گئی ہے؟ سورہ مرسلات کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف نشانیوں اور ہواؤں کی قسمیں کھا کر انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ موجودہ دور میں بھی ہمیں قدرت کی یہ نشانیاں ہر طرف نظر آتی ہیں، مگر پھر بھی انسان اکثر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی قدرت اور قیامت کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ نشانیاں اور عبرت کی مثالیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت کا دن یقینی ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا کڑا حساب لیا جائے گا، اور سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کو خبردار کیا ہے، اور یہ حدیث اس دن کی سختی اور سوالات کی تفصیلات پر روشنی ڈالتی ہے جو آخرت کے انکار کرنے والوں کے لیے نہایت سبق آموز ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔